ہو جائے، 1 منٹ کھڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر. تیرا میر میرا میر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. اہلاً سہلاً اہلاً سہلاً. نعرہ تکبیر. پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب. نعرہ تکبیر. تیرا میر میرا میر. نعرہ تکبیر. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. ہم امیر محترم پروفیسر علامہ حافظ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو اس عظیم الشان جامعہ فاطمۃ الزہرا السلفیہ للبنات تتلیالی میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً سہلاً مرحبا. انشاءاللہ الرحمن اب امیر محترم کا درس حدیث ہوگا. بلا تاخیر ان کا انشاءاللہ ہم درس حدیث سنیں گے. اللہ تعالیٰ امیر محترم کی عمر میں زندگی میں برکت فرمائے، علم و عمل میں بہت زیادہ شفقت فرمائی انہوں نے. وہ تشریف لائے. مجھے یاد ہے جس دن ہم مرکز اہل حدیث 106 راوی روڈ میں گئے، امیر محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے جامعہ کی کچھ تصاویر دکھائی تو امیر محترم مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ میں خود آ کے اب دیکھوں گا، تصاویر نہیں دیکھنی. اب وہ تشریف لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس جامعہ کو بنانے والے چلانے والے اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں برکت فرمائے. محترم المقام فخر سادات محترم جناب سید محمد مصطفیٰ جعفر صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالا، الحمدللہ جماعت کے ساتھ ساتھ اس عظیم الشان ادارے کو چلا رہے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی میرے فاضل بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید حافظ عبدالستار جعفر صاحب جو امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل نوشہرہ ورکا، اور اسی طرح میری باجی صاحبہ محترمہ سیدہ سعیدہ مصطفیٰ صاحبہ جن کی محنتیں اور خلوص کا یہ نتیجہ عظیم الشان ادارہ. سب کی محنتیں ہیں، سب کی کاوشیں ہیں، سب کا خلوص ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ ان کا خلوص اور محنتیں شامل ہیں. اور وہ ناظمہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شعبہ خواتین کی. اللہ تعالیٰ باجی صاحبہ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اور اس ادارے کو قیامت تک کے لیے آباد فرمائے. اب امیر محترم درس حدیث ارشاد فرمائیں گے. اس سے پہلے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالا سید محمد مصطفیٰ جعفر صاحب اور امیر ضلع قائد ضلع شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب ان کو تحفہ پیش کریں گے. وہ تشریف لائیں. قائدین ضلع امیر مرکزیہ کو تحفہ پیش کرتے ہیں. باجی صاحبہ کی طرف سے جو ناظمہ ہیں اور اس جامعہ کی مدیرہ ہیں ان کی طرف سے امیر محترم کی خدمت میں جماعت کے فنڈ کے لیے 2 لاکھ روپیہ انشاءاللہ ناظم اعلیٰ صاحب امیر محترم کو پیش کریں گے. اور ان کے ساتھ سید جعفر حسین شاہ صاحب فضیلت الشیخ بزرگ عالم دین جو اس ادارے کے سرپرست ہیں وہ پیش کریں گے. ایک دفعہ پھر میں امیر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہمارے اس جامعہ میں تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا بارک اللہ فیکم. اب تشریف لاتے ہیں قائد اہل حدیث امیر کارواں پروفیسر علامہ حافظ ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. وہ تشریف لاتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں.
امیر محترم پروفیسر علامہ حافظ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقی علمی تعلیمی ادارے کے بانیان، منتظمین اور آپ حضرات کا کہ آپ تشریف لائے اور آج کی یہ ملاقات، یہ محفل ممکن ہوئی۔ آج کچھ گلے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لمبی بات کی جائے، لیکن محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب تشریف نہیں لائے، اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی بات ان کی بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ بڑا پرمسرت اور بابرکت موقع ہے کہ ہم سب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے لیے اس پاکیزہ محفل میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سب سے پہلے ذہنوں میں یہ بات تازہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں لیکن تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد پاک ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم نے یہ ذکر، یہ نصیحت کی کتاب آپ پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اس لیے نازل کی، کیا اس لیے نازل کی کہ صرف آپ لوگوں تک یہ کتاب اور اس کی آیتیں پہنچا دیں اور ان کو سنا دیں؟ نہیں، نازل کرنے کا مقصد صرف پہنچانا نہیں، صرف سنانا نہیں، اس کا مقصد ہے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کے بیان کر سکیں، بتا سکیں کہ ان کی طرف، رب کی طرف سے کیا اتارا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، کیا فرمایا گیا ہے۔ تبیین یعنی تفصیل اور وضاحت کہ اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب مفہوم کیا ہے اور اللہ کے فرمان کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بتانا بھی آپ کا کام ہے۔ حدیث بھی اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن پاک وحی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کی اللہ اپنے رسول پر، قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کی، اور اس کی ترجمانی جب آپ نے کی تو وہ حدیث بن کر ہمارے سامنے آئی۔
قرآن سے اس کا ثبوت کئی طرح سے ملتا ہے، کئی طریقوں سے ملتا ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ دوستو، ساتھیوں، میرے صحابہ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں کے ساتھ؟ تو یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ آپ نے صحابہ کو بتائی، آپ کے بتانے کے بعد قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے اس طرح بتائی ہے یہ بات۔ آپ نے بتائی کیوں؟ کس طرح بتائی؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا، دوسرے لفظوں میں آپ کو وحی کیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، فرشتے آئیں گے، اور آپ نے اللہ سے علم حاصل کر کے آگے لوگوں کو بتایا کہ ایسا ہوگا۔ مطلب یہ نکلا، مطلب یہ ہوا کہ وحی آپ پر آتی تھی قرآن کے علاوہ۔ دوسری بات، اس وحی کی بھی پابندی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن جو ایک وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی پابندی اور اس کی پیروی اور اس پر عمل ضروری ہے، اسی طرح قرآن سے ہٹ کر جو وحی آپ سے کی جاتی تھی، قرآن کے علاوہ جو کی جاتی تھی، اس پر عمل بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری سمجھا ہے اور قرار دیا ہے۔ اس کے لیے ایک آیت آپ دیکھیں کہ سورہ حشر 28ویں پارے میں ذکر ہوا، یہودیوں کے خلاف ایک ایکشن ہوا تھا، کئی ایکشن ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک ایکشن، اس کے دوران آپ نے خیبر کے معاملے میں، آپ نے محاصرے کے دوران حکم دیا اپنے معمول سے ہٹ کے۔ عام طور پہ جنگوں کے بارے میں، جہاد کے بارے میں آپ کی ہدایت ہوتی تھی، بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، فصلیں کھیتیاں دشمن کی تباہ نہ کرو۔ لیکن جب محاصرہ طویل ہوا اور اس میں مشکلات آئیں تو آپ نے خیبر قلعے کے باہر جو فصلیں وغیرہ تھیں ان کو کاٹنے کا، کاٹ پھینکنے کا حکم دیا۔ تو قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِذْ قَطَعْتُمْ لِينَةً وَمَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا عَلَىٰ أُصُولِهَا، تم نے جو کچھ کاٹا وہ کیوں کاٹا، کس سے کاٹا؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کاٹا۔ حالانکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے حکم سے کاٹا، لیکن اللہ نے اس کو اپنا حکم قرار دیا کہ میرے حکم سے کاٹا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کا حکم اللہ کے حکم کی طرح وہی بھی ہے اور قابل اتباع اور پیروی کرنے اور ماننے کے لائق بھی ہے۔ تیسری بات، اگر قرآن کریم کو صرف عربی لغت سے، ڈکشنری سے، لغات سے سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اسے حدیث کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ صرف لغت، صرف زبان دانی، بہت بڑا عربی دان ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کو صرف عربی کے حوالے سے سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھتا۔ عام لفظ ہے، کئی مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جسے ہم نماز کہتے ہیں اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ بڑی تاکید آئی اس کی، بار بار آئی، بار بار اس کا ذکر آیا۔ اب صلاۃ کے اگر صرف لغات سے معنی تلاش کیے جائیں کہ صلاۃ کیا ہوتی ہے، اللہ نے حکم دیا صلاۃ قائم کرو، ایک بندہ مسلمان اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے، کیسے کرے گا؟ لغات کھولے گا، ڈکشنری کھولے گا، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا اس کا صحیح معنی تلاش کرنے میں؟ ایک بہت ضخیم ڈکشنری ہے یا لغات ہے عربی زبان کی
جسے کہتے ہیں لسان العرب، الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی لائبریری میں موجود ہے۔ اب تو آپ لوگ یہ پروگراموں میں مجھے بھگاتے رہتے ہیں اور مجھے موقع نہیں ملتا زیادہ پڑھنے کا، لیکن کبھی پڑھا کرتا تھا میں اس لائبریری میں بیٹھ کے۔ تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ بھلا ڈکشنری میں، لغات میں صلاۃ کے معنی کیا لکھے ہیں اور کتنے لکھے ہیں۔ یقین کریں کہ 22 مختلف معنی اس لغات میں، 22 مختلف، بالکل مختلف، ایک دوسرے سے بالکل مختلف معنی، 22 معنی لکھے ہوں، 20 سے زیادہ۔ صلاۃ کا معنی خالی دعا کرنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود شریف بھی ہے، صلاۃ کا معنی آگ تاپنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی آگ پر کباب بنانا بھی ہے۔ مصلی نمازی کو بھی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والا، اور مصلی اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جو ریس میں، گھوڑ دوڑ میں سیکنڈ آئے، مگر اس حساب سے سیکنڈ آئے کہ اس کا جو سر ہے وہ فرسٹ آنے والے، اول آنے والے گھوڑے کے گردن کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، یعنی بالکل اسے انگریزی میں کہتے ہیں نیک ٹو نیک ریس، کہ گردنیں ان کی قریب قریب ہوں۔ اسے بھی مصلی، اس گھوڑے کو بھی مصلی کہتے ہیں جو سیکنڈ آتا ہے اس طرح۔ اب اس میں سے کون سا معنی ہمیں اختیار کریں؟ ایک شخص بے دین ہے، وہ کہتا جی ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، تو سردی ہے، میں آگ بھی سیکتا ہوں، آگ تاپتا ہوں، اس پر کباب بنا کے کھاتا ہوں، میری نماز ادا ہو جائے گی؟ کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کس طرح ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جانا پڑے گا، اس حدیث کی طرف جانا پڑے گا جس میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ ادا کرنی ہے تو اس طرح ادا کرو جس طرح میں نے کی ہے، جس صلاۃ کا نمونہ میں نے پیش کیا وہ ادا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس کا بھی بڑا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ زکوٰۃ کا معنی اصل میں لغت کے لحاظ سے ہوتا ہے پاکیزگی، پاک کرنا۔ قرآن کریم ہی میں سورہ مریم کے شروع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا کو، انہوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ آئیں گے، کیسے ہوں گے؟ حنانا من لدنا و زکا، نرم دل ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، ماں باپ سے اور سب سے، انسانیت سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ یا پیچھے آتا ہے نا، کا لفظ آتا ہے نا غالباً، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دلی بھی دی اور زکوٰۃ بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کو زکوٰۃ ان کو ادا کی تھی، وہ زکوٰۃ جس کو ہم زکوٰۃ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، نہیں، یہاں زکوٰۃ کا اصل بنیادی اور لغوی معنی مراد ہے، یعنی پاکیزگی عطا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو، پاک کردار، پاکیزہ کردار ادا کیا، یہ عطا کیا ان کو۔ تو پتہ چلا کہ اب زکوٰۃ جو ہے اس کو ایک اصطلاح کے طور پہ، ایک ٹرم کے طور پہ جب ہمیں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کی شرائط ہے، اتنے مال میں سے اتنا دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا۔ تو یہ تفصیل کہاں سے آئی؟ یہ تفصیل حدیث سے معلوم ہوتی۔ 3 باتیں ہوئیں۔ چوتھی بات یہ ہے حدیث کی اہمیت کے حوالے سے کہ بعض چیزوں کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے جب تک حدیث کی طرف رجوع نہ کریں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ ایک عورت اللہ تعالیٰ سے، مومنہ عورت اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے اپنے خاوند کے بارے میں کہ اس نے بڑھاپے میں مجھے طلاق دے دی ہے، طلاق بھی ایک عجیب انداز سے دی ہے۔
یہ کیا کون عورت تھی، کیا اس کا معاملہ تھا، کیوں اس نے شکایت کی، کیا بات ہوئی، یہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے اور نہ بیان کیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے حدیث کی طرف لازماً رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یا قرآن میں الفاظ آتے ہیں ہجرت کے سفر کے حوالے سے، ہجرت کے سفر کی ابتدا میں کیا ہوا، اب آپ نے سنا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق سفر تھے، پیچھا کیا جا رہا تھا، دونوں کا تعاقب ہو رہا تھا، انعام کا لالچ دے کے لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا تھا قریشی سرداروں نے، تو دونوں نے ایک موقع پہ غار ثور کے اندر پناہ لی۔ تو قرآن ذکر کرتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو بندے اللہ کے، ان دونوں میں سے ایک، اس کا ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یاد کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب یہ کیا مسئلہ تھا، کون دوسرا کون تھا، پہلا کون تھا، دوسرا کون تھا، دونوں کا کیا تعلق تھا، کیوں ان غار میں تھے، وہ غار میں کیوں ان کو جانا پڑا، یہ ساری باتیں حدیث بتائے گی، وہی خفی بتائے گی، وہی جلی نہیں بتائے گی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی ان ساری باتوں کے باوجود اگر کوئی زور لگائے، کوشش کرے کہ میں نے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ہے، تو مشکل میں پڑ جائے گا، وہ بندہ مشکل میں پڑ جائے گا اور غلط سمت میں، غلط ڈائریکشن میں چلا جائے گا۔ اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ صحابہ مشکل میں پڑ گئے، ہم کیا چیز ہیں؟ صحابہ جو اہل زبان تھے، عربی سے اچھی طرح واقف تھے، وہ مشکل میں پڑ گئے قرآن کو سمجھنے میں، ان کو بھی دقت ہوئی بغیر حدیث کی۔ آپ نے سنا ہے نا، وہ ایک صحابی تھے، وہ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی سنی سحری ختم ہونے کے بارے میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید اور کالا دھاگا جب علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگیں، اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو رمضان کے دوران روزے کے لیے۔ تو وہ زبان دان تھے، انہوں نے کہا کالا دھاگا، سفید دھاگا، ٹھیک ہے۔ رات سوتے ہوئے انہوں نے کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا، تکیے کے نیچے رکھا، ساری رات بیچارے دیکھتے رہے کہ اندھیرے میں دونوں الگ الگ کب نظر آئیں گے، اس وقت تک میں کھانا پینا کر سکتا ہوں۔ جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرمایا یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا اس طرح مراد نہیں ہے، آسمان پہ جب دھاری دھاگے سے مراد ہے دھاری، کالی اور سفید دھاریاں الگ نظر آئیں، سمجھ لو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ صحابہ کو بھی، اہل زبان کو بھی قرآن پوری طرح سمجھ نہیں آیا جب تک انہوں نے حدیث کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کی طرف رجوع نہیں کیا۔ پھر حدیث کرتی کیا ہے؟ تبیین، وہ لفظ جو قرآن پاک نے اس آیت میں استعمال کیا جو پڑھی تھی۔ تبیین سے مراد ہے بیان کرنا، کھول کر بتانا، واضح کرنا، تفصیلاً بتانا کہ ان الفاظ کا مقصد، مفہوم، تقاضا کیا ہے۔ صلاۃ، زکوٰۃ جو مثالیں پہلے دی ہیں، یا حج، یا جو بھی احکام ہیں اسلام کے، وہ کس طرح کر رہے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، اس میں قیام، رکوع، سجود، قعدہ، اتحیات بیٹھنا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، یہ ساری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی بتائی اور کر کے بھی بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تفصیل، تبیین، تفسیر، وضاحت، بیان، یہ کرتی ہے حدیث، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر مزید بات یہ ہے کہ اس کی قدر ان لوگوں نے کی ہے جو اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔
ہمیں بھی اس طرح قدر کرنی چاہیے۔ ایک مثال ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور صحابہ میں سے، اور خود راوی ہیں یہ 1500 سے زیادہ احادیث کے، خود راوی ہیں، لیکن ان کو پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے جو میرے دوست عبداللہ بن انیس کے پاس ہے، انہوں نے براہ راست وہ سنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث کا مفہوم پتہ تھا لیکن صحیح الفاظ جو آپ نے فرمائے وہ جاننا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن انیس جو ہے وہ مدینہ سے چلے گئے، وہ تھے شام، وہاں آباد ہو گئے تھے۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فلاں حدیث اس کے اصل الفاظ میں سنوں اور آگے روایت کروں، تو یہ کہتے ہیں کہ فبطأت بعیرا فصرت شہرا وقدمت الشام، میں نے خاص اس سفر کے لیے، خاص اس مقصد کے لیے اونٹ خریدا، اس پر سوار ہوا سامان لے کر، اور 1 مہینہ سفر کر کے میں شام پہنچا۔ عبداللہ بن انیس سے میرا بڑی خوشی سے انہوں نے استقبال کیا، دوست تھے، دونوں کو صحابیت کا شرف حاصل تھا۔ تو ملا کے انہوں نے کہا جناب کیسے آپ نے قدم رنجا فرمایا، کیسے تکلیف کی، کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں ایک حدیث ہے جو آپ کے پاس ہے اور آپ نے سنی ہے۔ یہ حدیث تھی غالباً وہ اس کے مسلمان کو خوش کرنے کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے، مسلمان پر خوشی لانے کا ثواب، اچانک اسے خوش کرنے کا ثواب، یا اس طرح کی کوئی حدیث۔ تو انہوں نے آگے جواب کیا دیا، کس نے؟ جابر بن عبداللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ خشیت ان اموت قبل ان اسمعہ، میری عمر ہو رہی ہے زیادہ تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کو سننے سے پہلے کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں، اس سے پہلے میں تجھ سے مل لوں اور تجھ سے حدیث لے لوں۔ یہ شوق تھا ان کا حدیث کو حاصل کرنے کا، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی سے طے کیا کہ ایک دن میں دنیا کے کاروبار کے لیے بازار وغیرہ جاؤں گا آگے پیچھے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنا، جو حدیثیں شام تک سنو مجھے بتا دینا، اور ایک دن تم چلے جانا بازار اور میں مسجد میں رہوں گا، جو بات ہوگی وہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آج باتیں ہوئی ہیں۔ یہ اس طرح وہ حدیث حاصل کرتے تھے شوق سے۔ حضرت ابو ہریرہ کتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ 2.5-3 سال آپ کی خدمت میں رہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں بس رہا تو پھر آپ کے ساتھ ہی رہا، چپکا رہا، ساتھ جڑا رہا، اور جو آپ فرماتے تھے یا جو میں دیکھتا تھا آپ کو کرتے ہوئے وہ ذہن میں نوٹ کرتا تھا۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے حدیث کی قدر کی۔ اللہ ہمیں بھی حدیث کی قدر کرنے والا بنائے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ حدیث جیسا قیمتی خزانہ ہم تک پہنچایا، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ وہ کون ہیں؟ محدثین کرام۔ اللہ تعالیٰ ان پر مزید اور مزید رحمت نازل فرمائے۔ یہ آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہے جس میں میں اب سیالکوٹ سے آرام سے ایک عزیز کی گاڑی میں بیٹھا اور باتیں کرتے، وقت کا پتہ نہیں چلا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، آرام سے یہاں پہنچ گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بڑا مشکل تھا، اس کے لیے کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، کوئی کاریں نہیں تھیں، کوئی اس طرح کی سواریاں نہیں تھیں،
اونٹ تھے، گھوڑے تھے، پیدل چلنا تھا، مشکل راستے تھے، اتنی آبادیاں بھی نہیں تھی جتنی آج ہیں، اتنے شہر اور قصبے بھی نہیں تھے راستے میں، جنگلوں سے، بے آباد جگہوں سے گزرنا پڑتا تھا، بھوک آتی تھی، پیاس آتی تھی، بے سر و سامانی آتی تھی، سفر کے دوران لمبے سفر ہوتے تھے، ساری مشقتیں برداشت کر کے ان محدثین نے حدیث جیسی قیمتی دولت کو جمع کیا، اور بڑے بڑے نام ہیں اس سلسلے میں جنہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ایک محدث ابو علی بلخی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ 40 روٹیاں پکوا کے انہوں نے ساتھ لیں اور حدیث سننے کے لیے کبھی اس شہر کبھی اس شہر، فلاں جگہ محدث ہے، فلاں جگہ حدیث کا راوی ہے، وہاں پہنچتے تو تھوڑی تھوڑی کر کے وہ روٹی کھاتے۔ کیسے کھاتے؟ سالن مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو پانی میں باسی سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگویا اور کھا لیا۔ وہ 40 روٹیاں ایک دن آخر ختم ہو گئیں، آخری روٹی بھی ختم گئی، بھوک لگی تھی۔ اب یہ لوگ تھے بڑے علم والے بھی تھے، علم کا شوق بھی تھا، حدیث کا شوق بھی تھا، اور غیرت بھی تھی، مانگنا بھی نہیں کہ آج کسی کے سامنے پھیلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ نان بھائی یعنی تنور والا جو ہے روٹیاں پکانے والا، اس کی دکان پر پہنچا، وہاں کھڑا ہو گیا، ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، تو روٹیاں پکاتے ہوئے سوندھی سوندھی خوشبو نکلتی ہے باہر، تو کہتے ہیں میں نے وہ سونگنا، وہاں کھڑے کھڑے نا وہاں وہ سونگتا رہا یہاں تک کہ میری تسلی ہو گئی کہ چلو میں نے روٹی کھا لی۔ ایک اور محدث سے شوق آیا ایک دن کہ مچھلی کھائیں، تو مچھلی منگوائی، لیکن لکھنے میں پڑھنے میں اتنے مصروف تھے 2-3 دن وہ مچھلی پڑی رہی، پکانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک اور حدیث کے پیاسے، حدیث کے لور اور حدیث کو چاہنے والے مغرب سے تعلق رکھتے تھے۔ آج ہم مغرب کہتے ہیں یورپ کو، امریکہ کو بھی کہہ لیتے ہیں، یورپ کو عام طور پر مغرب کہا جاتا ہے، لیکن ہماری پرانی کتابوں میں مغرب کہتے ہیں مراکش، تونس، یہ جو علاقہ ہے نا اس کو مغرب کہتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ اٹھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، لیکن ان پر ابتلا کا دور تھا، مصیبت کا دور تھا، وہ لمبی بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ وہ حق بات کہنے کی وجہ سے، ایک حق پر اڑنے کی وجہ سے ان کو خلیفہ وقت نے قید کیا ہوا تھا اور اذیتیں بھی دی گئیں، اس حد تک مارا گیا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں لو ضرب بھی جبل لکان ترابا، اتنی زور سے کوڑے مارتے تھے آپ کو کہ اگر پہاڑ کو اس زور سے مارا جاتا تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا، لیکن آپ نے کہا آپ کیا آگے سے فرماتے ہیں، مار کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایتونی بشیم من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، مجھ سے منوانا چاہتے ہو، تمہاری قید نہیں منوا سکے گی، تمہارے کوڑے نہیں منوا سکیں گے، مجھ سے بنوانا چاہتے ہو اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل لے آؤ، میں ابھی اسی وقت مان لوں گا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر تھوڑی سی نرمی کا زمانہ بھی آیا، اس کے بعد نرمی یہ ہوئی کہ انہیں قید سے نکال کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ تو یہ محدث جو ہیں ان کا نام تھا بقی بن مخلد، یہ مغرب سے دور دراز کا سفر کر کے بغداد آئے جہاں امام صاحب تھے، وہاں آ کے پتہ چلا جی آپ تو گھر میں قید ہیں۔ بڑا افسوس ہوا کہ میں کیسے حدیث، میں تو آیا ہوں حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، کیسے سیکھوں گا؟ تو بہرحال آپ کے دروازے تک پہنچے،
دستک دی. آپ دہلیز سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, پابندی تھی, پہرا تھا. وہ کھڑے کھڑے آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں حدیث سیکھنے کے لیے فلاں جگہ سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھ لو میں تو پابند ہوں, تم ایسے کرو, تم یہاں کسی سرائے وغیرہ میں کسی ہوٹل میں جا کے بسیرا کرو, روزانہ فقیر کا لباس پہن کے, گداگر بن کے, بھکاری بن کے میرے پاس آیا کرو, میں خیرات دیتے دیتے کوئی حدیث تمہیں سنا دوں گا. ہے نا بات؟ سیکھنے والے کو بھی دیکھیں اور سکھانے والے کا دونوں کا شوق دیکھیں. تو وہ آتے جس طرح ہمارے بھکاری ہمارے فقیر کہتے ہیں اللہ رحم کرے, اللہ آپ کو اجر دے, اللہ آپ پر فضل کرے, تو وہ عربی میں آواز لگاتے ہیں الاجر الاجر رحمکم اللہ, اللہ اس گھر والوں پہ رحم کرے, ان کو اجر دے, مجھے کچھ دے دے. تو امام مکرم رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی مٹھی بھر آٹا, کوئی 2-4 نقدی کائن سکے, کوئی چیز لے کر آتے, اس کی جھولی میں ڈالتے اور ساتھ ہی اسے جلدی سے کوئی حدیث سنا دیتے. یہ نظر بندی ختم ہوئی تو آپ نے اس بندے کو تلاش کیا کہ اب تو میں اسے کھل کے پڑھاؤں گا. تو بہرحال جس طرح یہ ان کا شوق تھا, اس طرح جو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو حدیث کی قدر کرنے والے تھے انہوں نے اس طرح حدیث کی قدر کی, ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور ان محدثین میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بلند مقام دیا وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہے. آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے حدیث جمع کرتے ہوئے. 14 سال کی عمر میں آپ گھر سے نکلے, 14 سال کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے, گھر سے نکلے اور تقریباً 16 سال مختلف شہروں قصبوں میں جا کے محدثین سے, بڑے بڑے راویوں سے حدیث کو اکٹھا کرتے رہے, پھر اس کی چھان پھٹک کرتے رہے اور صحیح حدیث کو ایک جگہ جمع کیا. اور اس اثناء میں ایسے موقع بھی آئے مشقت کے کہ جنگل کی جڑی بوٹیاں گھاس پتیاں کھا کے گزارا کرنا پڑا, لیکن اپنا شوق جو ہے وہ جاری رہا اور اس کے لیے سفر اور تگ و دو کرتے رہے. پھر کعبہ مکرمہ کے پاس بیٹھ کے, پاک جگہ پہ بیٹھ کے پاک حدیث ایک ایک کر کے لکھنا شروع کی. اور معمول یہ تھا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے اغتسل تو میں غسل کرتا تھا, نفل پڑھتا تھا, اللہ سے دعا کرتا تھا کہ صحیح حدیث تک میں پہنچوں, کسی اور غلط جگہ نہ پہنچوں, اور پھر اس کو لکھتے تھے. جمع کیا, اکٹھا کیا, ہم تک پہنچی. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر سے نوازے. تو اس میں نہ صرف ان کی محنت مشقت ہے, شوق ہے, لگن ہے, انہوں نے بڑی سمجھداری, جسے کہتے ہیں فقاہت, بڑی فقاہت کے ساتھ اس کو جمع کیا. تبویب کی یعنی باب ابواب کی شکل دی, باب کے عنوان مقرر کیے, عنوان کے ساتھ ساتھ کوئی اور بات بھی, کوئی آیت متعلقہ قرآن کریم کی آیت بھی ذکر کر دیتے ہیں, کوئی حدیث کا ٹکڑا ذکر کر دیتے ہیں, لغات ڈکشنری کی کوئی بات, زباندانی کی بات, عربی کی بات کر دیتے ہیں. بڑے فائدے کی باتیں, فقاہت کی باتیں. ابواب میں, تبویب میں, یعنی ابواب کے عناوین میں, عنوان جو ہے ابواب کے ان میں شامل ہے. اور بڑی بڑی حکمتیں اور فلسفے. اب یہ صحیح بخاری جو مجموعہ امام بخاری نے تیار کیا, اس کی آخری حدیث, خوش قسمت ہیں اس کو پڑھانے والے, پڑھنے والے,
اس کی قدر کرنے والے. تو اس کی آخری حدیث جو ہے وہ آخری کیوں ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلے تو یہ بات کریں. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو جان لیں کہ صحیح بخاری یہ کتاب شروع ہوتی ہے وحی کے ذکر سے، باب و بدء الوحی، اور ختم ہوتی ہے اس حدیث پہ کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس کا عنوان آپ نے رکھا ہے اس باب کا کہ اعمال و بنی آدم توزن، بنی آدم کے اعمال، افعال، اقوال، سب چیزیں تولی جائیں گی. اب شروع کو اور آخر کو دیکھیں کہ حکمت کیا ہے. دین اور دین پر عمل شروع ہوتا ہے وحی سے. وحی ہمیں بتاتی ہے کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلے انہوں نے کہا باب بدء الوحی، سب سے پہلے کتاب میں وحی کا ذکر کیا. اور ساری چیزوں کا انجام جا کے ہوگا اعمال کو تولنے سے کہ وحی کی روشنی میں اور اچھے اعمال ہم نے کون سے کیے اور کتنے کیے، ان کا وزن ہوگا، ان کو تولا جائے گا، ان کو جانچا پرکھا جائے گا. تو اس لیے شروع کیا وحی سے اور ختم کیا وزن اعمال پر. ہے نا اس میں حکمت کی بات. اسی طرح یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ساری چیزوں کا انجام کیا ہے؟ ہماری یہ زندگی، اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ وزن اعمال. وزن اعمال کے بعد کیا ہے؟ یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو جنتیوں کا کلام کیا ہوگا؟ پہلے بھی، پہلا بھی اور آخری بھی. قضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. تحیۃ فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں جنت میں جانے کے بعد وہ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں بھی بات ختم ہوئی ہے، حدیث کی بات، اس کتاب کی بات ختم ہوئی ہے الحمد للہ رب العالمین پر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی ایک حکمت کی بات. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حدیث صرف اس کتاب کی آخری حدیث نہیں ہے. صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی گئی ہیں، اس کی تفصیل، اس کی شرح. اور سب سے مشہور معروف شرح جو ہے وہ حافظ ابن حجر کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی بھی حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے جو ضخامت میں چھوٹی ہے لیکن بڑی کام کی چیز ہے. اور ہمارے مدارس میں اکثر وہ اسی سے حدیث شروع ہوتی ہے پڑھائی جانی. اس کا نام ہے بلوغ المرام. بلوغ المرام میں بھی آخری حدیث یہ ہے. الترغیب و ترہیب میں بھی آخری حدیث یہ ہے. یعنی محدثین کی نظر اس پر گئی ہے، بہت سے محدثین، کئی محدثین. تو پہلے تو اس میں راوی آتے ہیں، جتنے بھی راوی آتے ہیں امام بخاری نے انہی راویوں سے حدیث لی ہے جو پوری طرح اعتماد کے قابل ہیں، دیانت اور امانت والے ہیں، اچھی یادداشت اور اچھے حافظے والے ہیں، سچے اور امین ہیں، پاک باز لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. ان سے روایت دی ہے سب سے. اور باب کا جو عنوان کہ اعمال تولے جائیں گے، جس طرح آج بھی کچھ لوگ
اپنی نام نہاد عقل سے کام لیتے ہیں، دانشور کہلاتے ہیں، یہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کی اور قرآن کی اور حدیث کی باتوں پر۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی بعض دانشور در پردہ یا دبی زبان میں اعتراض کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے زمانے میں بھی ایک دانشور طبقہ تھا جس کو کہتے تھے معتزلہ۔ تو یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، معتزلہ نے بھی اعتراض کیا کہ عمل بھلا کیسے تولا جا سکتا ہے، عمل کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں، یا قول کیسے تولا جا سکتا ہے، آدمی کی بات کیسے تولی جا سکتی ہے، وہ نکلی اور ہوا میں غائب ہو گئی، تو کیسے تولیں گے آپ اسے؟ اس کا کوئی اور معنی ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ ترازو ہوگا اور اسے تولا جائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ اب یہ اعتراض جو ہے یہ تو آج کے زمانے میں، آج کی زمانے کی ترقی سے ویسے ہی ختم ہو گیا کہ اجسام یعنی ٹھوس چیزوں کے علاوہ اعراض چیزیں، وہ جن کا تصوراتی چیزیں جو ہیں وہ بھی تولی جا سکتی ہیں۔ اب یہ تھرمامیٹر، بخار ہے تو تھرمامیٹر لگاؤ، حرارت کو تولے جانے والی چیز تو نہیں، کوئی ٹھوس چیز تو نہیں، حرارت، گرمی، لیکن اس کو تھرمامیٹر ناپ لیتا ہے، تول لیتا ہے دوسرے لفظوں میں۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہے، بی پی، بلڈ پریشر، اس کے لیے آلہ آ گیا، وہ بھی اندر کی چیز ہے، وہ بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ٹھوس چیز نہیں ہے، اس کو بھی تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتراض فضول ہے، اعمال تولے جا سکتے ہیں۔ اور اصل جواب تو یہ ہے اس اعتراض کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اعمال کو بھی تول سکتا ہے، اقوال کو بھی تول سکتا ہے۔ اور حدیث میں آ گیا جب کہ واقعی ایک ترازو ہوگا جو رکھا جائے گا، نزع الموازین القسط، یہی آیت، اس کا حوالہ دیا امام بخاری نے، نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، قائم کریں گے، ایکچول اصل ترازو ہوگا جو رکھا جائے۔ کتنا بڑا ہوگا، کیسے تولے گا، یہ اللہ کو معلوم، بہت بڑا ہوگا۔ کیا کیا چیزیں تولی جا سکتی ہیں، یہ تولی جائیں گی۔ اقوال تولے جائیں گے، منہ سے نکلنے والی بات بھی تولی جائے گی۔ اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ کلمہ زبان پر ہلکا ہے، تولنے میں بڑا بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اقوال بھی تولے جائیں گے، تولے جا سکتے ہیں، اللہ تو ان کو تول سکتا ہے۔ پھر افعال، ان کو بھی تولا جائے گا، اعمال ان کو بھی تولا جائے گا۔ تیسری صورت ہے کہ اقوال، اعمال جو کچھ بھی ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کا ریکارڈ بنا رہے ہیں، صحیفے، کاپیاں، دفتر، رجسٹر، ہماری ہر چیز کے تیار ہو رہے ہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ایک ذرہ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک تیار نگہبان ہم پر، ایک نہیں دو بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں ہمارے اقوال و افعال کو، اور ان کے صحیفے بن رہے ہیں۔ تو وہ صحیفے تولے جائیں گے۔ اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا بڑا گنہگار، ایک کم 100 بڑی بڑی کاپیاں اور رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے فرشتوں نے تیار کیے ہوئے، ایک کم 100 بڑے بڑے رجسٹر۔ اللہ کہے گا ان سب کو رکھو، ترازو کے اندر رکھو، میزان کے اندر رکھو، رکھے گئے۔ دوسری طرف کیا رکھیں؟ دوسری طرف نہ ہونے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ایک پرزہ نہیں تم نے رکھا فرشتوں، وہ ایک پرزہ بھی ہے، اس کا ایک چھوٹی سی چٹ ہے،
وہ بھی رکھو. چلو جی دوسرے پلڑے میں وہ رکھا جائے گا. اب وہ سوچے گا کہ ما ہاذہ صحیفۃ ما ہاذہ دفاتر، ان بڑے بڑے دفتروں اور بڑے بڑے کے ہوتے ہوئے اس پرزے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا وزن ہوگا. لیکن اللہ کی قدرت، وہ پرزے والا ایک چھوٹی سی چٹ والا پلڑا جو ہے ترازو کا وہ نیچے آ جائے گا اور 99 دفتر جو ہے وہ اوپر اٹھ جائیں گے. اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ کسی وقت اپنی زندگی میں اس نے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لکھا ہوا ہے اس پہ، اور وہ سارے گناہوں کے دفاتر پر بھاری ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے صحیفے بھی. اور اگر اللہ چاہے گا یا بعض بندوں کو بھی اللہ تول سکتا ہے اور تولے گا، بندے بھی تولے جائیں گے اور ان میں وزن ہوگا نیکی کا، وزن ہوگا ایمان کا، ظاہری جسم کا نہیں. اس کا ثبوت کس حدیث سے ملتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اور بھی صحابی تھے. نماز کا وقت آنے والا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، مسواک کاٹنے کے لیے. تہبند لوگ پہنتے تھے عام طور پہ، دھوتی لاچا جسے ہم کہتے ہیں، تو وہی پہنا ہوا تھا. اوپر چڑھے تو آپ کی پنڈلیاں نظر آ گئی لوگوں کو. پنڈلیاں آپ کی بڑی پتلی دبلی سی تھی. بعض صحابہ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے، اتنی پتلی پنڈلیاں ہیں، زیادہ ہی پتلی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ یہ پنڈلیاں اس وقت تمہیں بے وزن نظر آتی ہیں، تول میں، میزان میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ ان کا وزن ہوگا. تو بندے بھی اگر اللہ چاہے تو تول سکتا ہے، لیکن ان کا وزن جیسا میں نے کہا وہ ہوگا ان کے ایمان اور ان کے عمل کی وجہ سے. تو تولنے کی یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اب اس میں باقی باتیں تو اپنی جگہ، لیکن اس میں جو سکھایا گیا ہے، جو کہا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، جو ترغیب دی گئی ہے، وہ ہے ذکر کی، ذکر کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. یہاں تو بتایا نا کہ یہ تول میں بڑے وزنی ہوں گے، بڑا فائدہ دیں گے انسان کو، پڑھنے والے کو. لیکن اس کے علاوہ عموماً جو ذکر کا فائدہ ہے وہ بھی اس کے لیے بڑی حدیث ہے. ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پہلے ایک سوال کیا، یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا، کئی دفعہ پہلے سوال کرتے تھے. آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا اور بہتر عمل کون سا ہے؟ وہ شوق سے کہنے کے ضرور بتائیں جناب، ضرور بتائیں. تو آپ نے سب سے اچھا عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اگر تیری زبان ذکر الہی سے تر رہے، رطبا بذکر اللہ، اگر تیری زبان ذکر الہی سے تر رہے تو یہ بڑا پسندیدہ اور بڑا اونچا عمل ہے. تر رہے سے کیا مراد ہے؟ کہ لگا رہے انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، لیٹا ہے، بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. آج کل ہم لوگ کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. لیکن ہر انسان کے پاس وقت ہوتا ہے. بڑا مصروف انسان، دفتر جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے فارغ، گاہ کبھی نہیں آیا. صرف ذہن میں بات رکھنے والی بات رکھنی ہے کہ میں نے
وقت کو فارغ نہیں گزارنا، اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، اور اس کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں، جو ذکر بتائے گئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے رہے، الگ الگ پڑھتے رہے، ملا کے پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا بھی کافی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر ایک کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج کے موقع میں میری بعض جلیل القدر پیغمبروں سے ملاقات کرائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا میری اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ درخت اور پھول بوٹے پھل اگانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے وہ پڑھا کرے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ و بحمدہ اتنا ہی اگر پڑھے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام جو اس ذکر کو پڑھتا ہے، کسے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، آپ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ سمندر میں کم لوگوں نے سفر کیا، مجھے موقع ملا سمندری سفر کا بھی، تو اس میں جب لہریں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، بڑی بڑی لہریں، تو اس سے جھاگ پیدا ہوتی ہے، فوم، جھاگ، اور وہ میلوں تک نظر آتی ہے، تو آپ نے فرمایا سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں وہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور کتنا ٹائم اسے 5 منٹ پورے نہیں لگتے، کم لگتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، دل میں خیال ہے میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا نیک، میں بڑا فلاں، فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ دیتا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح درود شریف بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف پڑھیں۔ استغفار بہت بڑا ذکر ہے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کسی طرح بھی پڑھیں، نہیں کچھ آتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک اور معصوم ہونے کے باوجود بیٹھے بیٹھے صحابہ کی مجلس میں صحابہ گنتے جاتے تھے، اندازہ کرتے جاتے تھے، بعض دفعہ 70، بعض دفعہ 100 دفعہ آپ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور یا اس طرح کوئی ذکر استغفار والا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری آج ہی میں، آج اس دنیا میں اس شخص کو خوشخبری دیتا ہوں، اس مومن کو جو کل قیامت کے دن جب اس کا صحیفہ، اس کا اعمال نامہ سامنے آئے گا، اس میں استغفار کثرت سے لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں موقع پہ استغفار کیا، فلاں موقع پہ اس طرح استغفار کیا۔ جس کا زیادہ استغفار ہوگا اس کے لیے آج ہی میں خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ نجات حاصل کرے گا، جنت حاصل کرے گا۔ تو یہ سارے اذکار ہیں، مختلف اذکار ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے، تلاوت قرآن بھی ایک ذکر ہے اور بہت بڑا ذکر ہے، ایک ایک حرف کے بدلے آپ جانتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے زیادہ بھی اللہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کا طریقہ اور شیوا ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، اور یہ ذکر جو ہے اس پر بھی توجہ بڑی دینی چاہیے، کیوں اس کی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے، اور طول میں انشاءاللہ یہ بہت وزنی ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب اسی جگہ پہ تشریف رکھیں، آپ کے لیے کھانا لے کے نوجوان آ رہے ہیں، تو جلدی جلدی بھائی تقسیم کریں کھانا۔ تمام دوست احباب تشریف رکھیں،
دعائے خیر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ محترم جناب سید جعفر حسین سلفی حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ بھائی تمام دوست احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ نوجوان اہل حدیث یوتھ فرش نوجوان آپ کے پاس آ رہے ہیں، تمام دوست احباب تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، يا إله العالمين يا رب العالمين، یہ جو کچھ ہوا تیری رضا کے لیے اللہ قبول ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں دنیا کے لالچ سے محفوظ فرمانا، اللہ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ حضرت امیر صاحب میر صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما، اللہ ان کو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ ہم انہی کے دیوانے ہیں اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے والا ہمارے لیے بہت محبوب اور شخصیت رکھتا ہے، ہم ان کا عزت و احترام بھی کرتے ہیں۔ اسی جگہ پر ایک جلسہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے، ہم نے تمام علماء کرام کو اکٹھا کیا تھا، علامہ سعید میر صاحب کا پیغام پہنچایا تھا کہ لوگوں آپ نے نون لیگ کی حمایت کرنی ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو وعدہ پورا کیا، اللہ قبول فرما سب رحمت سے، یا الہ العالمین یا رب العالمین، اپنی رحمت سے قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔